أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. The last three surahs or chapters of the Holy Quran قرآن کریم کی آخری 3 صورتیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں وہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی کل کا لفظ ایک خاص پیغام کی نشاندہی کے لیے استعمال ہوا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ کل کے ذریعے سے تمام بنی نوع انسان تک ایک مخصوص پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ جب آپ کل کہتے ہیں اور وہ کل بار بار دہرایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کہنا ہے کہہ دو، اور وہ بات کہتے چلے جاؤ تاکہ دوسروں تک بھی وہ پیغام پہنچے، یعنی ایک سرے سے پیغام وصول کرو اور دوسرے سرے سے اسے آگے پہنچاؤ۔ جو بھی پیغام آپ کو ملے یا جو کچھ بھی آپ کو بتایا جائے اسے محض وصول کر کے اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ اسے مزید دوسروں تک پھیلاؤ۔ یہ در حقیقت مما رزقناہم ینفقون کی وہ تصویر ہے جس کی عکاسی کل کے لفظ سے کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے آغاز میں ہم نے پڑھا ہے کہ سچے مومنین میں ایک خاص صفت پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل انہیں جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے وہ اس نعمت کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اسے آگے تقسیم کرتے ہیں یا پھیلاتے ہیں۔ یہاں ایک رواں دواں تصویر کشی کی گئی ہے، گویا ایک ندی ہے جو ایک طرف سے پانی حاصل کرتے ہوئے مسلسل بہہ رہی ہے اور اسے آگے سے آگے لے جا رہی ہے، بغیر اس خوف کے کہ یہ کبھی ختم ہو جائے گی۔ بس ہر وہ چیز جس کا تعلق ایک لامتناہی منبع سے ہو اور اسے کمی یا محتاج کا کوئی خوف نہ ہو، اور وہ ایک سرے سے جو کچھ حاصل کرے اسے آگے سے آگے پہنچاتا رہے، تو اس کی منظر کشی مما رزقناہم ینفقون میں کی گئی ہے۔ تو یہاں در حقیقت اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً مکمل تلاوت ہو چکی ہے، اور اس قرآن کریم سے جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا ہے اب آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس پیغام کو تمام بنی نوع انسان تک پہنچائیں۔ اگر یہ درست ہے، یعنی اگر کل کے یہی معنی ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ آیات جو کل کا پیغام لے کر آتی ہیں یا وہ آیات جو کل کے لفظ کے بعد آتی ہیں ان میں پورے قرآن کا خلاصہ ہونا چاہیے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے بہت سے نامور علماء نے بیان کیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی ان آیات کی تشریح اسی انداز میں فرمائی ہے، اور خاص طور پر آخری 3 صورتوں میں، بلکہ قل یا ایھا الکافرون کی صورت کو بھی اس فہرست میں شامل کرنا چاہیے۔ تو
تو اگر اسے بھی شامل کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کا تقریباً سارا پیغام اختصار کے ساتھ ان 4 صورتوں میں دہرایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ یعنی قرآن کی پہلی صورت قرآن کریم کی ماں یعنی ام القرآن ہے، اور وہ صورتیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں وہ قرآن کریم کے اختتامی صورتیں ہیں۔ تو ایک مسلمان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اس پیغام کو دہرائے اور پوری دنیا تک پھیلائے۔ وہ پیغام جو وہ قرآن کریم کو پڑھنے سے حاصل کر چکا ہے اور جسے اب اختصار کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے۔ کل سے شروع ہونے والی آیات کا یہی مفہوم ہے۔ تو وہ 3 اہم صورتیں جو بعض اہل علم کے نزدیک پورے قرآن کے پیغام کی حامل ہیں وہ آخری 3 صورتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد، ان 3 میں سے پہلی صورت سورۃ الاخلاص کہلاتی ہے۔ یہ تفرید یا تجرید بھی کہلاتی ہے۔ اس صورت کے بعض دوسرے نام بھی دیے گئے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ کی توحید کی اس طرح تعریف کرتی ہے کہ جو قرآن کریم کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی کتاب کے کسی باب یا صورت میں کبھی بیان نہیں ہوئی۔ اسلام اس خوبصورت بیان میں منفرد اور یگانہ ہے اور اس حد تک جامع ہے کہ اس میں ہر چیز کا احاطہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ خدا کے تصور یا توحید کے تصور کے متعلق تمام ممکنہ غلط فہمیوں کی نفی کر دیتی ہے۔ تو قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 4 آیات ان تمام باتوں کا احاطہ کرتی ہیں جو اللہ کی توحید کے متعلق کہی جا سکتی ہیں یا کہی جانی چاہیے۔ هو اللہ احد یعنی تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ قرآن کریم نے قل اللہ احد کیوں نہیں فرمایا؟ قل اور اللہ کے درمیان ہوا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسے ضمیر شان کہا جاتا ہے۔ اس کے اضافے کی ایک وجہ اللہ کی عظمت کی طرف توجہ مبذول کروانا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ذات اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عظیم ہے اور بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ بیدار ہو جاؤ اور اسے سرسری طور پر نہ لو۔ جو بیان اب آنے والا ہے وہ ایک ایسا بیان ہے جسے بہت سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ ہوا کا اضافہ کیا گیا ہے جس کا مطلب ضمیر شان ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو آنے والی شے کی عظمت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتی ہے۔ اس کی دیگر وجوہات بھی ہیں لیکن ہم اختصار سے کام لیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ قل هو اللہ احد، احد کے معنی ایک کے ہیں، لیکن عربی میں وحدانیت کے تصور کو بیان کرنے کے لیے دوسرے الفاظ بھی ہیں، جیسے واحد کا ایک لفظ ہے۔ تو واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ اسے سمجھنا چاہیے۔ یہاں واحد کے بجائے احد کا لفظ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ واحد دراصل اعداد میں پہلا عدد ہے۔ جب آپ واحد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ایک ہے جس کے بعد دیگر اعداد یا اشیاء آ سکتے ہیں، 2، 3، 4، 5، 6 یہ جتنے بھی۔ تو واحد گنتی کے نظام کا پہلا ہندسہ ہے۔ پہلا ہندسہ واحد ہے اور اس کے بعد کوئی بھی عدد آ سکتا ہے، لامحدود اعداد آ سکتے ہیں، لیکن احد میں اپنی ذات میں ایک آخری انتہا کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جب آپ احد کہتے ہیں تو اس کے ماوراء کچھ نہیں ہوتا، وہ تنہا ایک ہی ہے اور اسی پر بات ختم ہوتی ہے۔ بس ان دونوں الفاظ کی اپنی اپنی مخصوص خوبیاں ہیں جو یگانگت کی مخصوص خصوصیات یا مفاہیم کو بیان کرتی ہیں۔ جب آپ واحد کہتے ہیں
تو قدرتی طور پر جب آپ ایک کہتے ہیں تو اس ایک سے دو کا تصور بھی ابھرتا ہے، لیکن جب آپ یونیک یعنی منفرد کا لفظ بولتے ہیں تو دوسرے کا تصور پیدا نہیں ہوتا۔ تو واحد اور احد کے درمیان یہی فرق ہے۔ ان دونوں الفاظ کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اور دونوں کے کچھ ایسے معنی ہیں جن کی تصویر کشی دوسرا لفظ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں واحد کا لفظ نہ استعمال کر کے اور صرف احد کے لفظ کو اختیار کرنے سے معنی میں جو بظاہر کمی رہ گئی تھی اس کا ازالہ اس صورت کی اگلی آیت بہت مؤثر طریقے سے کر دیتی ہے، جس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ لیکن پہلے ہم احد کے لفظ کو کچھ تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ احد وہ ایک ہے جو باقی تمام کو خارج کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس میدان میں وہ ایک اکیلی ہستی ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، وہ بالکل اکیلا ہے۔ یہ احد کے معنی ہے۔ احد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اس قدر اکیلا ہے کہ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں۔ اگر کوئی چیز اپنی کلیت یا کامل معنی میں احد ہے تو وہ ہر دوسری مخلوق کی نفی کر دے گی۔ پس احد در حقیقت خدا کے وجود کی اس حالت کو بیان کرتا ہے جبکہ کسی دوسری چیز کا وجود نہیں تھا، وہی ایک ذات ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی تخلیق کا عمل شروع نہیں ہوا تھا۔ وہ ہستی جو بعض حالتوں میں اس قدر اکیلی پائی جاتی ہے کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی صفات یا اس کی نوع کی مانند کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ کسی بھی لحاظ سے اس جیسا اور کوئی نہیں۔ تو جب آپ احد کے اس معنی پر غور کرتے ہیں تو ہندو مت کا وہ فلسفہ بھی مکمل طور پر رد ہو جاتا ہے کہ چیزیں ازل سے اللہ کے ساتھ ساتھ موجود چلی آ رہی ہیں، کیونکہ اگر احد کا مطلب ہی ہر دوسری چیز کو خارج کر کے ایک ہونا ہے تو پھر کسی دوسری چیز کے ساتھ ساتھ پائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اگر اللہ ایک ہے تو پھر ہمیں اتنی زیادہ چیزیں کیوں نظر آتی ہیں؟ بنی نوع انسان ہیں اور بھی زندگی کی کئی اقسام اور انواع ہیں کہ آپ انہیں گن نہیں سکتے، اور ہر زندگی کی اتنی صفات ہیں کہ آپ انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ایک صفت کے اتنے پہلو ہیں کہ آپ کبھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مختلف اشیاء کا تجزیہ کرتے چلے جائیں اور آپ کے سامنے نئے نئے افق کھلتے جائیں گے اور نئے نظارے سامنے آئیں گے۔ خدا کے علاوہ وجود کی ایک لامتناہی کیفیت اور لامتناہی تعداد موجود ہے، اور خدا کا مشاہدہ ہم براہ راست نہیں کر سکتے۔ تو جس چیز کا بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس مشاہدے کی حد تک تو ایک لامحدود تعداد اور لامحدود کیفیت موجود ہے۔ تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ احد ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی نے ایک بار اس سوال پر غور کیا۔ انہوں نے اس بات پر تدبر کیا کہ جب اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں تو اللہ احد کیسے ہوا؟ یہ در حقیقت وہی سوال تھا جو غالب نے بھی اٹھایا تھا کہ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ جی آپ کو شاید اتنا ہی یاد ہے۔ بہرحال غالب اپنے اشعار میں کائنات کی ہر چیز یکے بعد دیگرے گنواتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔
یہ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کو یاد ہے؟ یعنی ستارے، سورج اور چاند کا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی ہیں، اور پھر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پھول اور حیوان کیا ہیں یا کہاں سے آئے ہیں۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو فلسفیوں، شاعروں اور دیگر لوگوں کے ذہنوں کو مضطرب کرتے رہے ہیں۔ تو اس کا جواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس وقت دیا گیا جب وہ اس پر غور و فکر کر رہے تھے، وہ ایک بہت ہی نیک انسان تھے، اور اکثر اپنے سوالات کے جوابات فوراً پا لیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اس پر غور کیا تو وہ فوراً ایک کشف کی حالت میں چلے گئے، اور انہوں نے کشف میں دیکھا کہ وہ کلاس روم میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ استاد تھا، اور وہ بلیک بورڈ کے پاس اپنے ہاتھ میں ایک چاک لے کر کھڑا ہے اور انہیں کچھ سکھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلیک بورڈ پر ایک کا عدد لکھا اور پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ شاگرد نے جواب دیا کہ یہ ایک ہے۔ خدا نے فرمایا کہ اچھا، اور پھر اس نے نیچے کہیں صفر کا عدد لکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک صفر ہے۔ پھر خدا نے ایک اور صفر لکھا اور وہی سوال دہرایا کہ یہ کیا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ صفر ہے۔ پھر خدا نے ایک اور صفر لکھا اور یوں صفر کا عدد لکھتا گیا جب تک کہ پورا بورڈ ہی صفر کے عدد سے بھر گیا۔ پھر خدا نے ایک صفر کا عدد نکال کر اسے ایک کے عدد کے دائیں جانب رکھ دیا اور پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ 10 کا عدد ہے۔ پھر خدا نے ایک اور صفر کا عدد لکھا اور پوچھا کہ اب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ 100 ہے۔ پھر خدا نے ایک اور صفر کا اضافہ کیا اور پوچھا کہ اب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ 1000 ہے۔ یہاں تک کہ جو اعداد وہ جانتے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور وہ مزید اور کچھ نہ کہہ سکے۔ پھر وہ اچانک سے بیدار ہوئے اور انہیں احساس ہوا کہ انہیں ان کا جواب مل چکا ہے۔ ہر چیز اپنا وجود اللہ سے حاصل کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز اپنی ذات میں خود بخود قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ عہد کے معنی ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک اکیلا ہے، اور اگر وہ اکیلا ہے تو اس کے وجود کے ہونے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہر دوسری چیز جو وجود میں آتی ہے وہ اسی کی انرجی یا توانائی سے پھوٹتی ہے۔ آپ اسے جو بھی کہہ لیں، توانائی تو یہاں مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن ہر چیز اسی کے وجود سے نکلتی ہے، اور وہ چیز تب تک قائم رہتی ہے جب تک وہ اللہ کی دائیں جانب رہتی ہے۔ اگر وہ چیز اپنی سمت بدل لے تو خواہ وہ بظاہر وہاں موجود نظر بھی آئے، وہ اپنی اہمیت اور معنی کھو دیتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کو یہ دوسرا پیغام بھی دیا گیا کہ اگر ایک کے عدد کے غلط جانب صفر لگاتے جائیں تو ان کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، لیکن اگر انہیں ایک کے عدد کے دائیں جانب لگائیں تو تب ان کا کوئی مطلب ہوگا۔ بس وجود کے حقیقی معنی اور وجود کی اصل اہمیت یہ ہے کہ انسان اپنے خدا سے صحیح طور پر اور سچائی کے ساتھ جڑا رہے، لیکن عمومی اہمیت یہ ہے کہ جو کچھ بھی موجود نظر آتا ہے وہ اپنی طاقت صرف اللہ سے حاصل کرتا ہے، اور اس کا کوئی آزادانہ وجود نہیں ہے۔ تو یہ عہد کے معنی ہے۔ اللہ الصمد، صمد کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی تب سمجھے جا سکتے ہیں جب آپ اس لفظ کے مادے کو سمجھیں جس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ سمدن ایک ایسی چٹان کو کہتے ہیں جو بہت بلند ہو، اور اس قدر بلند ہو کہ کوئی سیلاب اسے غرق نہ کر سکے اور کوئی سیلاب اسے غائب نہ کر سکے، اور وہ سیلابوں میں برقرار رہنے اور قائم رہنے کی بھرپور طاقت بھی رکھتی ہو۔ اب ایک ایسی صورتحال کا تصور کریں جہاں سیلاب نے ہر چیز کو غرق کر دیا ہو اور صرف ایک چٹان کی چوٹی نظر آ رہی ہو، اور ہر قسم کی مخلوق اس چٹان کی چوٹی پر جا کر اس وقت تک ڈیرا ڈال لیں جب تک سیلاب اتر نہ جائے، اور وہ اس بلند چٹان کی مدد کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں جو انہیں اس وقت سہارا اور بقا فراہم کر رہی ہو۔
یہ وہ منظر ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ سیلاب اس چٹان کو تباہ نہیں کر سکتا، اور وہ یقیناً تمام آزمائشوں اور مصائب سے کامیاب اور کامرانی سے گزر جائے گا، تو اسے سمت کہتے ہیں۔ پس ہر چیز کا انحصار سمت پر ہے۔ سمد اپنی بقا یا کسی اور قسم کی مدد یا نصرت کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ تو جب بحران کے وقت تمام چیزیں اس ایک خدا کی طرف سمٹ آتی ہیں، اور صرف وہی انہیں مدد اور رزق فراہم کر سکتا ہے، اور اس کی مدد کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی، تو اسے سمت کہتے ہیں۔ اور خدا تو کسی بھی دوسرے چیز کے سہارے کے بغیر قائم رہ سکتا ہے، بلکہ ہر چیز اسی کی محتاج ہے، اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اسے سمت کہتے ہیں۔ اس میں بھی وحدانیت اور یگانگی کی ایک شان پائی جاتی ہے کہ وہ صرف ایک ہی نہیں ہے، بلکہ جب آپ کو بظاہر دیگر وجود نظر آنے لگتے ہیں اور آپ کا تصور الجھ جاتا ہے، آپ کو ایک سے زائد چیزیں نظر آتی ہیں، تب بھی آپ کی زندگی میں ایسے لمحات آئیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ دوسری چیزوں کا وجود محض عارضی اور نمائشی تھا، وہ حقیقی چیزیں نہیں تھیں، وہ تو سائد ہے۔ اور جب تباہی منڈلانے لگی تو وہ صرف خدا ہی تھا جو اس وقت انہیں بچا سکتا تھا، اور وہ آزادانہ طور پر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ تو سمت کی صفت انسان کو بار بار یہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور اگر آپ اسے بھول جائیں تو آپ کی اپنی زندگی میں ایسے اوقات آ سکتے ہیں جب آپ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور جب تک اللہ آپ کو نہ بچائے کوئی چیز آپ کو بچانے کے قابل نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اللہ سے دور بھاگیں گے تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سمت کی صفت کے معنی ہے، اور اس میں بھی ایک انفرادیت ہے، کوئی دوسری چیز اس جیسی نہیں۔ لم یلد ولم یولد۔ اب ہم اس سب کے متعلق وسعت زمانی کے تناظر میں بات کر رہے ہیں۔ لم یلد ولم یولد زیر بحث موضوع کو ماضی اور مستقبل تک لے جاتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی کی یہ حالت ازل سے ہے اور ابد تک ایسا ہی رہے گا۔ آپ کسی بھی وقت کا تصور کر لیں، آپ اللہ کو اسی حالت میں پائیں گے۔ اگر آپ کسی چیز سے پیدا ہوئے ہوں تو آپ اپنے ماضی میں اس کے محتاج ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو جنم دیتے ہیں تو آپ مستقبل میں اپنی اولاد کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ آپ کی صفات کو مستقبل تک لے جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ اس طرح ایک نہیں رہتے۔ اگر آپ پیدا کیے گئے ہیں تو آپ کو کسی ایسی چیز نے پیدا کیا ہے جس نے آپ کو اپنی صفات دی ہیں، تو پھر آپ ایک ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نے اپنی صفات کسی اور کو منتقل کر دی ہیں، مثلا اگر آپ نے کسی بچے کو جنم دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی صفات ایک دوسرے وجود میں منتقل کی ہیں، اور اس طرح آپ ایک نہیں رہتے۔ چنانچہ لم یلد ولم یولد میں خدا کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کے پائے جانے کے امکان کی نفی کی گئی ہے، یا کسی ایسے وجود کی نفی کی گئی ہے جو ماضی یا مستقبل میں اس کی صفات میں شریک ہو سکے۔ بس یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا جو ایک ہے، وہ خدا جو صمد ہے، وہ ماضی میں بھی ہمیشہ سے ایک اور صمد رہا ہے، اور مستقبل میں بھی تمام آنے والے وقتوں کے لیے ایسا ہی رہے گا۔ یہ لم یلد ولم یولد کے ایک معنی ہے۔ اس کے ایک اور معنی یہ ہے کہ لیکن قبل اس کے کہ میں اسے بیان کروں، میں لفظ کل کا ایک اور مفہوم بیان کرتا ہوں، پھر آپ اسے بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔
کل اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے اسے نسل در نسل آگے پہنچایا جانا چاہیے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ پیغام موجودہ لوگوں تک پہنچائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس پیغام کو آنے والی نسلوں تک آگے سے آگے پہنچاتے رہیں۔ تو اگر کسی لفظ کے معنی اس قدر وسیع ہوں کہ وہ مستقبل میں آپ کے زمانے سے بھی بہت دور کے مستقبل میں اطلاق پاتے ہوں، تو کل کے لفظ سے وہ مفہوم ادا ہو جاتا ہے کہ وہ پیغام جو اب ہم آپ کو دینے لگے ہیں اس کے کچھ ایسے مطالب ہیں جنہیں آپ اس وقت نہیں جانتے، لیکن مستقبل میں وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو اس پیغام کی بہت ضرورت ہوگی۔ تو اسے بھولنا مت، بلکہ اسے یاد رکھنا۔ کل کا مطلب یہ ہے کہ اسے یاد رکھنا اور اسی پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچاتے رہنا، تاکہ جب وقت آئے تو لوگوں کو اس پیغام کے حقیقی معنی سمجھ میں آئیں اور وہ مستقبل میں اس پیغام سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ اب لم یلد ولم یولد میں مستقبل کے لیے ایک پیغام ہے جو ایک ایسے وقت سے تعلق رکھتا ہے کہ جب اسلام کا عیسائیت کے ساتھ تصادم ہوگا۔ تمام مذاہب میں سے صرف عیسائیت ہی ہے جو اس عقیدے میں ممتاز ہے کہ اللہ نے ایک بیٹے یا دوسرے خدا کو جنم دیا ہے۔ اسی لیے یہاں دوبارہ اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ترتیب بدل دی گئی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن کریم فصیح و بلیغ ہے، قرآن میں پہلے لم یولد آنا چاہیے تھا، کیونکہ انسان پہلے خود پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دوسرے کو جنم دیتا ہے۔ تو بظاہر اس ترتیب کو اپناتے ہوئے لم یولد ولم یلد زیادہ موزوں معلوم ہوتا، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ جب مکمل پیغام آپ تک پہنچایا جائے گا تب آپ سمجھیں گے کہ لم یلد کا ذکر پہلے ہی ہونا چاہیے تھا، نہ کہ لم یولد کے بعد، کیونکہ عیسائی یہ نہیں مانتے کہ خدا کسی سے پیدا ہوا یا اسے جنم دیا گیا۔ وہ صرف یہ مانتے ہیں کہ وہ جنم دیتا ہے یا وہ جنم دے سکتا ہے، اور اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ تو اصل اختلافی نقطہ یا اصل نزاعی پہلو یہ ہے کہ کیا خدا جنم دے سکتا ہے یا نہیں؟ آیا خدا کو جنم دیا گیا یا نہیں؟ یہ تو بالکل بھی قابل بحث نہیں۔ عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کے درمیان یہ اتفاق ہے کہ خدا کبھی جنم نہیں دیا گیا، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ جنم دیتا ہے، چنانچہ اس کی تردید کی گئی ہے۔ اور چونکہ کل کا مطلب ہے کہ ایک بڑی لڑائی یا جنگ ہونے والی ہے جو آپ کے زمانے کے بہت دیر بعد وقوع میں آئے گی، اس کے لیے تیار رہنا اور اس پیغام کو مت بھولنا۔ آنے والی نسلوں کو نسل در نسل یاد دلاتے رہنا کہ آپ اسلام کی طرف سے عیسائیت کے ساتھ اس حتمی اور آخری لڑائی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ تو یہ لم یلد کے حقیقی معنی ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مذہب جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے کسی کو جنم دیا ہے وہ جھوٹا ہے، اور اسے شکست دینے کے لیے تیار رہیں۔ لیکن کس چیز کے ساتھ؟ وہ دلیل کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو یہ محض ایک دعویٰ ہے۔ لم یولد دراصل وہ دلیل ہے۔ اگر آپ اس کا مزید باریک بینی سے تجزیہ کریں تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ لم یولد ہی لم یلد کے بیان کے لیے ایک دلیل ہے۔ لم یلد کا مطلب ہے کہ اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ تو وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں اور یہ دعویٰ اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے جنم دیا ہے، وہ ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کو جنم نہیں دیا گیا، اللہ پیدا نہیں ہوا۔ چنانچہ خدا کی یہ صفت کہ وہ پیدا نہیں ہوا یا پیدا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس پر وہ اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک تضاد ہے۔ اگر خدا پیدا نہیں ہو سکتا تو وہ کسی اور خدا کو جنم کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ جب کوئی خدا پیدا ہوتا ہے تو پہلے خدا کی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ بھی پیدا شدہ ہے، یا کم از کم تھیوری میں یا نظریاتی طور پر پیدا ہو سکتا ہے۔ بس عیسائیت کے دعوے میں ایک تضاد ہے۔
ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ خدا جنم دے سکتا ہے اور اس نے جنم دیا ہے، ساتھ ہی وہ دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا کبھی پیدا نہیں ہوا اور پیدا ہونا خدا کی صفت کے منافی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متصادم ٹھہرتی ہیں، اس لیے یہ دہرایا گیا ہے لم یلد ولم یولد، اور یہاں جو واو ہے اسے واو حالیہ سمجھا جا سکتا ہے۔ خدا کسی کو کیسے جنم دے سکتا ہے جبکہ وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا؟ تو وہ ہستی جس کے ساتھ جنم دینے کی خاصیت جڑی ہی نہ ہو، جس ذات میں کبھی جنم دینے کی خاصیت پائی ہی نہ گئی ہو، وہ کسی اور کو کیسے جنم دے سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں جنم دینے کی وہ حقیقی صلاحیت موجود ہی نہیں۔ تو اس مختصر سی آیت میں اس کی دلیل موجود ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب لم یکن لہ کفوا احد، بلکہ اس سے پہلے میں یہ نشاندہی کر دوں کہ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ایک لحاظ سے احد کے ایک معنی آخری کے بھی ہیں، یعنی کہ اس کے مابرا اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اسے پھر مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ واحد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ گنتی کی ابتدا ہے۔ اگر واحد کو تقسیم کیا جا سکتا ہوتا تو وہ ایک ہوتا اور اس کا حصہ ہوتا۔ فرض کریں کہ آپ کسی چیز کے متعلق کہیں کہ وہ ایک ہے، لیکن اسے 3 حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہو، تو اگر اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر وہ ایک نہیں رہے گا، بلکہ اس کا ایک حصہ ایک کہلائے گا، جہاں سے آپ اپنی گنتی دوبارہ پیچھے کی طرف شروع کریں گے، گویا اپنے قدموں کے نشان مٹاتے ہوئے پوری چیز کو دوبارہ گنیں گے، کیونکہ آپ نے اسے سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ آپ نے سوچا تھا کہ یہ ابتدا ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس لیے یہ ایک ہے، کیونکہ عربی اور ہر دوسری زبان میں ایک کا عدد کم ترین درجے کا عدد ہوتا ہے۔ تو جب آپ ایک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ابتدا ہوتا ہے، اور جب آپ واحد کہتے ہیں تو اس کا مطلب مختلف چیزوں کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے نیچے اور کوئی گنتی نہیں ہو سکتی، یعنی وہ ایک تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اب عیسائی یہ مانتے ہیں کہ اللہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، تو عیسائیت کی تردید کے لیے لفظ واحد استعمال ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دوسرے مقامات پر اسی تناظر میں واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ کہ احد کا لفظ۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. That wahid is used in the context of Christian faith. عیسائی عقیدے کے تناظر میں واحد کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتایا ہے This chapter gives you the or opens a window for you for the future. کہ یہ صورت مستقبل کے اس وقت کے متعلق نشاندہی کرتی ہے جب دجال ظاہر ہوگا، اور روایت میں ذکر ملتا ہے کہ اس صورت کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات دجالیت کے متعلق ہیں، جیسا کہ وہ مستقبل میں ظاہر ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر احمدی پر یہ بات بخوبی واضح کر دی ہے کہ دجال عیسائیوں کے سوا اور کوئی وجود نہیں۔ ایک پہلو سے انہوں نے مادی وسائل کے ذریعے سے پوری دنیا پر غلبہ پا لیا ہے، اور دوسرے پہلو سے انہوں نے اپنے بگڑے ہوئے مذہب کے ذریعے سے مذہب کے تصور ہی کو تباہ کر دیا ہے، اور جہاں تک ان کی روحانی بصیرت کا تعلق ہے تو وہ کانے معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ عیسائیت ہی ہے جس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اور جب پہلی 10 اور آخری 10 آیات پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات بکلی طور پر واضح ہو جائے گی، لیکن اب میرے پاس اس کی مزید وضاحت کرنے کا وقت نہیں ہے۔ فی الوقت اتنا کافی ہے کہ واحد کے لفظ میں عیسائیت کا جواب ہے۔ اگر اللہ واحد ہے
تو وہ کبھی تقسیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی سے سب کچھ کی ابتدا ہوتی ہے اور اسے مزید ذیلی حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں واحد کا لفظ نہیں استعمال ہوا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعریف مکمل ہے، کیونکہ یہاں تو صرف احد کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ کہ واحد کا لفظ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد نے ان تمام امور کی وضاحت کر دی ہے جو واحد کے لفظ سے ہو سکتی تھی۔ بس واحد کے لفظ کا مضمون اور مفہوم لم یلد ولم یولد کے ذکر سے مکمل طور پر ادا ہو جاتا ہے۔ تو ان دیگر مقاصد کے علاوہ جو اس آیت لم یلد ولم یولد سے پورے ہوتے ہیں، ایک مقصد واحد کے لفظ کے معنی ادا کرنے بھی ہیں، جو کہ وہ لفظ یا صفت ہے جس کا اس مختصر سی صورت میں تذکرہ نہیں کیا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب اللہ ایک ہے، یہ بات مکمل طور پر سمجھ آ جاتی ہے، وہ بے نیاز ہے اور باقی ہر چیز اس پر منحصر ہے، وہ کسی کا طالب نہیں بلکہ سب اسی کے حضور جھکتے ہیں۔ وہ ماضی میں ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، یہ بات مسلم ہے۔ لیکن کیا اس جیسا کچھ ہونے کا امکان ہے؟ یہ نہیں کہ وہی وجود کہیں اور بھی پایا جائے، بلکہ کیا اس وجود جیسا کوئی اور وجود کہیں اور پایا جا سکتا ہے؟ جب آپ اس جیسا کچھ کہتے ہیں، میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی کوئی صفت اس کی مخلوق میں نہیں دہرائی جا سکتی، کیونکہ ہر تخلیق پر خالق کی چھاپ ہوتی ہے۔ بس اللہ کا یہ فرمانا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یہ اس امکان کی نفی یا انکار نہیں کرتی۔ یہاں کفوًا کا لفظ ایک اور مقصد سے استعمال ہوا ہے اور اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ کفو کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز جو اس کے نمونے پر بنی ہو اور جس میں مساوات کا بھی تصور پایا جائے۔ جہاں کہیں بھی کفو کا لفظ استعمال ہو تو اس سے محض مشابہت کی نشاندہی نہیں مراد، بلکہ اس میں برابری کا ایک مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تو ایک چیز مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ہم کفو ہو سکتی ہے۔ نر مادے سے مختلف ہو سکتی ہے، وہ دونوں اپنی نوع میں اور اپنی خصوصیات میں مختلف ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ہم کفو بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک خاتون ہو سکتی ہے جس میں وہی خصوصیات اور معیار پایا جائے جو آپ میں ایک مرد میں پائی جائیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ خدا کی صفات کا مشاہدہ اس کی مخلوق میں کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کفو پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ جو چیز پیدا کی گئی ہو وہ خالق کی کفو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اس کی صفات اور کمالات کے رنگ میں دوسری جگہوں پر بھی کیا جا سکتا ہے، مگر وہ صفات محض اس کی تخلیق کے آئینے میں نظر آئیں گی، بذات خود ان کے وجود میں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے معنی ہے۔ تو دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا چھوٹا خدا یا اس جیسی کوئی ہستی موجود نہیں جو ان صفات کی بالذات مالک ہو یا خدا کی عطا کے بغیر کوئی آزادانہ کمال رکھتی ہو۔ اس طرح خدا کی توحید کی وہ کامل تصویر مکمل ہو جاتی ہے جس پر ایک مسلمان کو ایمان لانا چاہیے، اور یہ انسان کو اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اعادہ بھی اس سورۃ الاخلاص میں کیا گیا ہے۔ اگر ہر چیز اللہ کی مدد کی محتاج ہے اور اللہ کو مدد کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، اگر وہ صفت مستقل ہے، اگر وہ ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو پھر آپ کو دوسروں کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کسی کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی معین ابتلا یا آزمائش کے وقت آپ کو سہارا دینے کے قابل ہوگا یا نہیں۔ آزمائش کی شدت بڑھ سکتی ہے اور اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ کوئی آزمائش کسی خاص حد سے آگے نہ بڑھے۔ تو جب ہر چیز
بذات خود غیر یقینی یا نازک ہے تو کسی دوسری چیز کی آزادانہ وجود کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ بس اگر آپ ایسی فانی ہستیوں سے مدد طلب کریں تو ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی ڈوب جائیں گے، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ وہ ایک ہی ہستی جو آپ کے کسی آزمائش یا ابتلا کے وقت کام آ سکتی ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ In the next two chapters, and I hope in the next two chapters, the same subject is carried اگلی دو صورتوں میں in context. یہی موضوع زیر بحث ہے، When you forget لیکن ایک بالکل برعکس زاویے سے۔ Ikhlas, جب آپ سورۃ الاخلاص کا پیغام بھول جاتے ہیں you drift away from the oneness of یا آپ اللہ کی توحید سے ہٹ جاتے ہیں what may happen. There are many dangers تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ which you will face the moment you ایسے بہت سے خطرات ہیں from the جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا oneness of Allah's جیسے ہی آپ ہستی باری تعالیٰ کی وحدانیت یا اس کی توحید کے اپنے تصور سے ہٹنا شروع کریں گے۔ dangers are now mentioned in ان تمام خطرات کا ذکر two chapters. اب دو زمروں میں کیا گیا ہے، They are called یعنی ان دو صورتوں میں کیا گیا ہے جو اس کے بعد آنے والی ہیں، اور انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ mentioned in the beginning is that all these اب ایک بات جو میں شروع میں بتانا بھول گیا وہ یہ ہے کہ یہ تمام صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ declared to the اگرچہ بعض اہل علم اس کے برعکس اعلان کرتے ہیں، some noteworthy, جن میں سے ایک قابل ذکر شخص Ibn Abbas. Even he ابن عباس ہیں۔ that these chapters وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں during the period کہ یہ of صورتیں Medina, not during the period of Makkah, مدنی دور میں نازل ہوئی تھیں، but مکی دور میں نہیں۔ authority as good as he, and authority لیکن ان کے پائے کے دوسرے بزرگ like اور ان سے عمر میں بڑے بزرگان they declared جیسے ابن مسعود، that these وہ یقین کے ساتھ اعلان کرتے ہیں to Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu کہ یہ صورتیں in early حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی اسلام میں یعنی بالکل آغاز اسلام میں نازل ہوئی تھیں۔ در حقیقت یہ ان صورتوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ تو چونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قدیم اور جلیل القدر صحابی ہیں، اس لیے اگر زمانے کے لحاظ سے کوئی سوال اٹھے یا بحث ہو تو ان کی رائے زیادہ وزنی ہوگی، کیونکہ مدینہ میں پیدا ہونے والا بچہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے during Medina, during کہ فلاں وحی جس کے متعلق کہا جائے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی، something which is told to have been revealed during Mecca was not revealed during Makkah. وہ مکہ میں نازل نہیں ہوئی، وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ With his senior in time, تو جب زمانے کے لحاظ سے ایک کا ٹاکرا اپنے کسی سینئر سے ہو then جبکہ دونوں ہی علم و استناد میں یکساں مقام رکھتے ہوں تو جونیئر فریق کو ظاہر ہے شکست ہوگی۔ version carries weight. پس ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان اور ان کی رائے وزن رکھتی ہے، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ مثال کے طور پر میور بھی And says that these ابن مسعود سے اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں very early part of کہ یہ تینوں صورتیں Noldi اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھیں۔ نولڈیکے یا نولڈیک، مجھے ان کے نام کا صحیح تلفظ یاد نہیں، German word. نولڈیکے ہے، نولڈیکے، یہ جرمن نام ہے۔ میرے لیے جرمن تلفظ کے مطابق نام ادا کرنا مشکل ہے، لیکن بہرحال چل جائے گا۔ جرمن مستشرق نولڈیکے بھی He also supports this view positively that these verses اس خیال کی بھرپور تائید کرتے ہیں کہ یہ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی تھیں، and he says in the 4th year. لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ پہلے یا دوسرے سال میں نازل ہوئیں، وہ کہتے ہیں کہ چوتھے سال میں یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی تاریخ 3 حصوں میں تقسیم ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ Attributed by Noldi to the first تو نولڈیکے کہتے ہیں
کہ یہ صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کے شروع میں نازل ہوئی تھیں، یعنی پہلے 4 سالوں میں۔ یہ اہم بات ہے، میں یہاں اس کی اہمیت بیان نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ ماننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی تھیں، نہ کہ مدینہ میں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. Say and continue to convey the message to all تو others. کہہ دے اور موجودہ وقت کے تمام لوگوں Times to come. اور آنے والے تمام زمانوں تک اس پیغام کو پہنچاتے چلے جا۔ یہ کل کے معنی ہے۔ I seek refuge اعوذ برب الفلق، of میں صبح morning or the dawn. This is how the یا پو پھٹنے کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ it is not فلک کا یوں ترجمہ کیا گیا ہے، or true translation لیکن یہ کوئی جامع یا حقیقی ترجمہ نہیں ہے۔ which is carried by یہ اس مکمل تصویر کی عکاسی نہیں کرتا phenomena جو لفظ فلک اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ فلک ایک قسم کی پیدائش کا آفاقی عمل ہے، کسی چیز کا کھلنا، پھٹنا یا شک ہونا اور اس کے اندر سے ایک نئی مخلوق کو جنم دینا۔ یہ فلک کا وہ آفاقی عمل ہے جسے خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. فالق الاصباح, there is only one meaning of falaq according to the Holy Quran. قرآن کریم کے مطابق یہ فلک کے صرف ایک معنی ہے۔ It is not the entire meaning. صبح یا پاؤ پھٹنے کا رب اس کے پورے معنی نہیں ادا کرتا۔ وہ صبح یا پاؤ پھٹنا تو محض ایک آفاقی عمل ہے، اور یہ عمل دیگر ایسے ہی آفاقی مظاہر میں بھی مشترک ہے، جیسے بیج کا پھوٹنا یا کسی پتھر کا ٹوٹ کر گرنا اور اس میں سے ایک نئی پود یا نئی شاخ کا نکلنا، And dividing of an ocean into two parts, یا سمندر کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا۔ that is, so that فن فلقہ part of the ocean یعنی fell on one side and part on سمندر کا ایک حصہ ایک طرف ہو گیا اور سمندر کا دوسرا حصہ دوسری طرف ہو گیا، اور اس کے درمیان سے موسیٰ علیہ السلام سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ falaq means یہ بھی وہی عمل ہے۔ something which falls تو فلک کا مطلب ہے وہ چیز the one who جو شک ہو جائے، causes that process is falaq. اور وہ ہستی جو اس عمل کو تحریک دیتی ہے یا اسے برپا کرتی ہے وہ فالق ہے۔ وہ صرف شک نہیں ہوتی بلکہ اس لیے شک ہوتی ہے کہ کسی چیز کے لیے راستہ بنائے، یعنی اس کے بعد ایک نیا ایمرجنس یا ظہور ہوتا ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق کا مطلب یہ ہے In our Lord کہ ہم اپنے اس رب کی پناہ مانگتے ہیں creates things and causes birth جو چیزوں کو پیدا کرتا ہے to take place. اور جو پچھلی حالتوں سے Past state. نئے وجود یا نئے تخلیقات پیدا کرتا ہے۔ For Allah, یہ ظاہر کرتا ہے the state is transient کہ اللہ کے سوا and you باقی ہر حالت فانی ہے، from every other state. اور ہر حالت سے نئی چیزیں جنم لیتی ہیں، Everything else is maflook. اور ایک ہی فالق ہے جبکہ باقی سب کچھ مفلوق ہے۔ Is constant. اللہ وہ ذات ہے All that you are جو مستقل اور غیر متبدل ہے۔ inconsistent and اس کائنات میں آپ جس چیز کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں وہ غیر مستقل، ناپائیدار اور تغیر پذیر ہے۔ but not automatic. ان سے نئی شکلیں اور نئے وجود جنم لیتے ہیں، لیکن یہ سب خود بخود نہیں ہوتا۔ A seed sprouting مثال کے طور پر a sapling اگر آپ ایک بیج کو پودے میں تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، فلک کا عمل خود بخود وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ ایک بیرونی ہستی موجود ہے causes that جو فالق ہے، جو اس عمل کے وقوع کا باعث بنتی ہے۔ برب الفلق. تو یہاں اللہ فرماتا ہے اعوذ برب الفلق، یعنی میں اس عمل کے مالک اور خالق، اس کے وجود میں اور اس کے سائے تلے پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، that may follow ان برائیوں سے جو اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ good points are not mentioned here and only the ill points. اب یہاں اچھائیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا Negative اور صرف برائیوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، اور ایک مکمل طور پر منفی طرز عمل کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ when you
جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، جب آپ اللہ کی توحید سے دور جاتے ہیں تو آپ کے راستے میں خطرات ہوتے ہیں اور آپ کو ان خطرات سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آنے والی ان دو صورتوں کا انداز بیان بالکل ایک جیسا ہے۔ سورۃ الاخلاص یعنی توحید سے نکل کر زندگی کے خطرات اور ان تمام خطرات کی طرف سفر کرنا جو غیر اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، یہی وہ چیز ہے جو سورۃ الاخلاص کے بعد آنے والی دونوں صورتوں میں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں بیان کی گئی ہے۔ ان دو صورتوں میں مستقبل میں بنین و انسان کو لاحق ہونے والے خطرات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان صورتوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اگر آپ ہر وہ چیز جو کسی اچھے مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہو غلط طور پر استعمال کریں تو آپ کو اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اچھی ہے اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور اسے غلط طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور جب کبھی آپ کسی چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو شر یا برائی پیدا ہوتی ہے اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ چنانچہ آپ اچھائی سے برائی کو جنم دینے کا باعث بنتے ہیں، یہ اس کے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلک کے مظہر کو خیر کے مقصد کے لیے برپا کرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ خالق ہے اور وہ ایک ہے تو اس کی ہر تخلیق پر اس کی مہر ہونی چاہیے، اور وہ مہر اچھائی کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ خود خیر کا منبع ہے اور کوئی دوسرا خالق نہیں۔ بس دو خداؤں کا تصور یا فلسفہ کہ ایک برائی کا خدا ہے اور ایک اچھائی کا خدا ہے، اس کی بھی تردید اس آیت نے کر دی۔ دو خدا نہیں ہے، یعنی ایک برائی کا اور ایک اچھائی کا خدا نہیں ہے، صرف ایک ہی خدا ہے جو پیدا کرتا ہے، اور چونکہ وہ خیر کا منبع ہے اور مخلوق پر خالق کا اثر یا اس کی مہر ہونی چاہیے، اس لیے ہر وہ چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ اچھی ہے۔ تاہم اگر آپ اس ایک خدا سے دور ہو جائیں جو خالق ہے تو آپ کو اس اچھائی سے کسی شر کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑتے ہیں اور اس کی مخلوقات کا غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے برائی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب باوجود اس کے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، پھر بھی سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا، سب کچھ ناقابل تلافی نہیں ہوتا۔ آپ کا وہ خالق اتنا مہربان اور اتنا کریم ہے کہ جب کبھی بھی آپ غلطیاں کرتے ہیں یا لڑکھڑاتے ہیں اور برائی میں جا گرتے ہیں تو اللہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کے پاس اب بھی وقت ہے میری طرف واپس رجوع کرنے کا۔ یہ کل اعوذ برب الفلق کے معنی ہے۔ انسان اقرار کرتا ہے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، میں پوری سزا کا مستحق ہوں، لیکن پھر بھی اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری توحید کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ بس جب آپ اللہ کی توحید کی طرف واپس رجوع کرتے ہیں تو برائی کا عنصر خود بخود جھڑ جاتا ہے۔ جب آپ اپنے رب کی طرف واپس رجوع کرتے ہیں تو آپ برائی کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ ہر اچھائی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو پھر سے دہرایا گیا ہے۔ مخلوق کے شر سے آپ اس حد تک فرار حاصل نہیں کر سکتے کہ آپ پوری مخلوق ہی سے بھاگ جائیں، کیونکہ آپ خود اس مخلوق کا ایک حصہ ہیں۔ آپ مخلوق سے صرف اس کی روح کے اعتبار سے دور بھاگ سکتے ہیں، اور جب آپ اللہ کی مخلوق سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو آپ مخلوق سے اپنا تعلق مکمل طور پر نہیں توڑتے، بلکہ اللہ کے ذریعے سے ایک نیا تعلق استوار ہوتا ہے۔ آپ مخلوق کے ساتھ اسی طرح رابطے میں رہتے ہیں جیسا کہ اللہ چاہتا ہے کہ رہا جائے اور جیسا کہ اس کی منشا ہے۔ یہ اللہ کی پناہ ہے، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے برے اعمال کے منفی نتائج سے بچ جاتے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اگر آپ اپنی غلطیاں دہراتے چلے جائیں
تو آپ ایسی حالت کو پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ اپنے بد اعمال اور اپنی کوتاہیوں سے دن کو رات میں بدل سکتے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو اب یہاں دیا گیا ہے، اور یہ بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی تنبیہ ہے۔ اس تناظر میں فلک کا مطلب اسلام کا ظہور ہوگا۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے اسلام کو پیدا کیا ہے، آپ کے سامنے اسلام کا ظہور ہو چکا ہے اور روشنی آ چکی ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل، یہ پیغام ہے، اور کوئی اندھیرا باقی نہیں رہا۔ لیکن اگر آپ اللہ کی وحدانیت سے کٹ جائیں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگیں یا خدا کے سوا دوسروں کی طرف رجوع کرنے لگیں، تو پھر یہ روشنی آپ سے جاتی رہے گی، اور یہ دن ایک ایسی تاریکی لائے گی جو ہر چیز پر غالب آ جائے گی اور جو ہر چیز کا احاطہ کر لے گی، کیونکہ غاسق کا مطلب ایک ایسی رات ہے جو تقریباً ہر چیز کو ڈھانپ لے، اور وقبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب رات گہری ہو جائے، یعنی ایسی رات جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، جس نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہو اور جس کی تاریکی گہری ہو چکی ہو۔ اس مرحلے تک پہنچا جا سکتا ہے، مگر تب بھی امید کی کرن ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ اسلام کے ظہور کے بعد، یعنی روشنی کی ان پہلی 3 صدیوں کے بعد جن کا ظہور رب الفلق نے فرمایا، تاریک ادوار میں داخل ہو جائیں اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے دن کو رات میں بدلتے دیکھیں، تب بھی اگر آپ خلوص نیت سے اللہ کی پناہ طلب کریں تو آپ کو اس پناہ سے محروم نہیں رکھا جائے گا، بلکہ وہ پناہ آپ کو دی جائے گی۔ اور وہ رات وہ کیا لائے گی؟ وہ ان تمام شیطانی قوتوں کو لائے گی جو اندھیرے میں رات کے سائے تلے سرگرم ہوتی ہیں۔ اور یہاں جن بدترین قوتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو تاریکی میں سرگرم ہوتی ہیں، وہ قوتیں ہیں جو بندنوں کو توڑتی ہیں، کیونکہ شر النفاثات فی العقد کا مطلب یہ ہے وہ شیطانی قوتیں جو گرہوں میں پھونکتی ہیں تاکہ انہیں توڑا جا سکے۔ اگر آپ گرہوں کو توڑ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بندروں کو توڑ رہے ہیں، تو یہ ایک تخریبی قوت ہے۔ اور یہاں پھر سے قرآن کریم کی ایک پچھلی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں اچھائی اور برائی کی جنگ کا ذکر ایک تمثیلی رنگ میں کیا گیا ہے، یہ بلکہ تمثیلی رنگ میں نہیں، ایک توضیح یا تشریح کے رنگ میں کیا گیا ہے۔ شیطان کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا جو زندگی کے عمل کو تباہ کرتی ہے اور چیزوں کو توڑتی ہے اور بکھیرتی ہے۔ اور تین یعنی مٹی، یعنی جسے آدم کی پیدائش بتائی گئی ہے، وہ اس منظر کے بالکل برعکس ہے۔ وہ نئی زندگی کو جنم دیتی ہے، وہ بندنوں کو جوڑتی ہے، اور اس جڑنے اور پیدائش کے اس عمل کے ذریعے سے نئی زندگی وجود میں آتی ہے، اور تین سے زندگی پھلتی پھولتی ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے ہر رنگ میں قابل مشاہدہ ہے اور بالکل عیاں ہے۔ جب آپ قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ محض تین ہی ہے جس سے زندگی قائم رہ سکتی ہے۔ تین کو آگ لگائیں اور اسے خشک کر دیں، مٹی کو سکھا دیں تو وہ خشک مٹی میں بدل جائے گی اور زندگی کے تمام مظاہر ختم ہو جائیں گے یا مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کوئی چیز رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتی ہے اور ہم آہنگی کی جگہ انتشار لے لیتا ہے اور تعلقات بگڑنے لگتے ہیں، تو یہ اس روحانی تاریکی کا پہلا اور سب سے اہم اور بدترین نتیجہ ہے جس کے خلاف ہم آپ کو متنبہ کر رہے ہیں۔ تب بنی نوع انسان میں نفرت پیدا کرنے کے لیے قوتیں سرگرم ہوں گی، یعنی ایک قسم کے لوگ دوسری قسم کے لوگوں کے خلاف ہوں گے۔
ایک نسل دوسری نسل کے خلاف ہوگی، ایک مذہب دوسرے مذہب کے خلاف ہوگا، ایک طبقہ دوسرے طبقے کے خلاف صف آرا ہوگا، تو وہ رات آپ کے سامنے نفرت پیدا کرنے اور رشتوں کو توڑنے کا آفاقی منظر کھول کر رکھ دے گی۔ ملازم کو آقا کے خلاف اکسایا جائے گا اور آقا کو ملازم کے خلاف اکسایا جائے گا، گوروں کو کالوں کے خلاف اکسایا جائے گا اور پیلی نسل والوں کو گوروں کے خلاف اکسایا جائے گا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ٹوٹ پھوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ یہ من شر النفاثات فی العقد کا مظہر ہے۔ اب پہلی صورت یعنی قل هو اللہ احد کی طرف اوت کر واپس آئیں تو آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی کہ جب میں نے کہا تھا کہ اب اس کے برعکس حالت بیان کی گئی ہے، وحدت ٹوٹ چکی ہے۔ ہر وہ چیز جو جوڑتی ہے وہ الہی ہے، ہر وہ چیز جو بکھیرتی ہے وہ الہی نہیں ہے، اور بکھراؤ ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھنے کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ تو اس رات کی جڑیں بھی اس آیت لم یلد ولم یولد میں پیوست ہیں، یہ اس کا الٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ہے، کوئی تثلیث نہیں ہے، اللہ کسی کو جنم نہیں دے سکتا، لیکن آخر کار زمین پر ایک ایسی رات آئے گی جس میں لوگ اللہ کی وحدانیت پر نہیں بلکہ اللہ کے تین ہونے پر یعنی تثلیث پر یقین کرنے لگیں گے، اور بات وہیں ختم نہیں ہوگی، پھر انتشار کی طاقتیں بے لگام ہو جائیں گی اور وہ انسان اور انسان کے درمیان ہر قسم کی وحدت کو تباہ کرنا شروع کر دیں گی۔